دو بڑی اہم خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں۔ شبر زیدی صاحب نے ایک انٹرویو دیا ہے، اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ پوری طرح بھوکلا گئی ہے، اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ اب ہم نے کرنا کیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے اپنی پارٹی کے اندر ہی جو ہے وہ انویسٹیگیشن شروع کر دی ہے کہ آپ ایک سپریم کورٹ کے جج کے خلاف ریفرنس بھیج رہے ہیں، تو کہتے ہیں میں نے کیا پتا، میں تو پتا ہے کوئی ادھر آیا ادھر چلے گئے۔ عمران خان نے کہا کہ جنرل فیض نے میری پیٹھ میں خنجر گھونپا۔ جنرل فیض حمید نے مجھ سے ڈبل گیم کی اور وہ پچ کے دونوں طرف کھیل رہے تھے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، اس ویڈیو کے اندر میں نے دو بڑی اہم خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں۔ ایک تو کل سے جو شبر زیدی صاحب نے ایک انٹرویو دیا ہے، اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ پوری طرح بھوکلا گئی ہے، اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ اب ہم نے کرنا کیا ہے، اور اسی سلسلے میں انہوں نے پاکستان کے ایک نامور اینکر کو اب ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا، اور میں تھوڑی دیر میں اس کی ساری تفصیلات بھی جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مصیبت صرف ایک نہیں ہے، ایک دوسری مصیبت بھی کھڑی ہو گئی ہے، اور اس سلسلے میں پاکستان تحریک انصاف نے اپنی پارٹی کے اندر ہی جو ہے وہ انویسٹیگیشن شروع کر دی ہے۔ یہ معاملہ کیا ہے یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ آخر یہ ہوتا ہے، وہ بیسکلی آپ ذہن میں رکھیے کہ جب کوئی ٹیم جو ہے وہ نہیں جیت رہی ہوتی، کام نہیں بن رہا ہوتا، تو پھر پینک سچویشن کریٹ ہو جاتی ہے، آپس میں لڑائی جھگڑے جو ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ معاملہ کیا ہے یہ تھوڑی دیر میں یہ ساری پہیلی جو ہے آپ کے سامنے کھولتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے، بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے، اور میک شور اگر آپ نے پہلے بھی چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے تو بیل آئیکن ضرور پریس کیا ہو تاکہ آپ کو ہمارا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ مل سکے۔ وی وانٹ ٹو اچیو 7 لاکھ سبسکرائبرز ان دی نیکسٹ 4 months، اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس میں ہماری مدد ضرور کیجئے، تو پلیز ڈو سبسکرائب دا چینل۔ اب آ جائیں ذرا جلدی خبریں جو ہیں وہ ڈسکس کرتے ہیں۔ ایک تو جو خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے کہ چین کے نائب وزیر اعظم ہی لی فنگ 30 جولائی کو 2 روزہ دورے پر اسلام آباد پہنچ رہے ہیں، اور یہ بیسکلی سی پیک کے 10 سال مکمل ہونے پر ایک تقریب جو ہے وہ منعقد کی جا رہی ہے، اس میں وہ شرکت کریں گے، اور وزیر اعظم شہباز شریف سے وہ ملاقات بھی کریں گے، اور اس دورے کے دوران ان کی وزیر خارجہ بلاول بھٹو اور دیگر حکومتی شخصیات سے جو ہے وہ ملاقاتیں بھی ہوگی، اور 1 اگست کو جو ہے ان کی واپسی ہونے جا رہی ہے۔ تو ایک خبر یہ ہے۔ اب آ جائیں ذرا سب سے پہلے وہ جو معاملہ کیا ہے، کس اینکر کو جو ہے وہ پوری طرح ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، وہ ساری تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ بیسکلی جیو نیوز کے اوپر کل رات کو ایک انٹرویو نشر ہوا، اور وہ تھا شبر زیدی صاحب کا، جو سابق چیئرمین FPR ہیں، ان کا انٹرویو نشر ہوا۔ شبر زیدی صاحب نے اس کے اندر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت میں جو غلطیاں ہو رہی تھیں معاشی صورتحال کے حوالے سے، اور خاص طور پہ وہ جو ان کا ایک جملہ تھا کہ جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت چل رہی تھی، اگر وہ اسی طرح کنٹینیو کرتی تو پاکستان معاشی طور پہ تباہ ہو جاتا، یہ انہوں نے اس کے اندر بات کی۔ اس کے علاوہ بھی انہوں نے شاہ محمود قریشی صاحب کا بھی ذکر کیا، اسد کیسر صاحب کا بھی ذکر کیا کہ وہ سسٹم کو کس طرح مولڈ کرتے تھے اپنے لوگوں کی خاطر، کہ جس طرح شاہ محمود قریشی جو ہے وہ پورے کے پورے ایک جتھے کو لے کے چیئرمین FPR کے پاس چلے گئے تھے، اور وجہ یہ تھی کہ انہوں نے ملتان کے ایک زمیندار کو نوٹس بھیج دیا تھا، اس پہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ جو جتھا تھا اس میں PTI، PMLN، پاکستان پیپلز پارٹی، سب کے پارلیمنٹیرینز اس کے اندر شامل تھے، اور اس کو لیڈ کر رہے تھے شاہ محمود قریشی صاحب، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر اسد کیسر صاحب کا بھی انہوں نے ذکر کیا کہ وہ بھی جب میں نے تمباکو کے جو انڈسٹری ہے اس کے اوپر ٹیکس لگانے کی کوشش کی تو اس کے اوپر اسد کیسر صاحب کھڑے ہو گئے کہ نہیں جی ساڈے بندیاں نوں تسی ہاتھ نہیں لانا، اور آپ یہ سوابی اور مردان کے علاقے میں گھس نہیں سکتے، آپ نے کسی قسم کا وہاں پہ کوئی ٹیکس نہیں لگانا۔ پھر اس کے بعد کمانڈر سدن کمانڈ کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی کہ وہ بھی جو ہے وہاں پہ ایک سمگلر کو جب ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی گئی تو اس کے اندر بھی جو ہے کمانڈر سدن کمانڈ، یہ بہت بڑا ایلیگیشن ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ایک سمگلر کو جو ہے وہ بچانے کی کوشش کی گئی۔ تو جیسے ہی یہ انٹرویو ختم ہوا، 10 بجے شاہ زیب کا شو ہوتا ہے اور 11 بجے وہ انٹرویو ختم ہوا، تو 11:03 پہ میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جو ہے نا پوری ایک پریس ریلیز جاری کی گئی، اور وہ لگ رہا تھا کہ جیسے مطلب اتنی جلدی وہ میرے خیال میں 10:55 کے اوپر تقریباً شو ختم ہوتا ہے، تو 11:04 کے اوپر پریس ریلیز جو ہے وہ جاری کر دی گئی۔ اس کا مطلب وہ پہلے سے تیار پڑی ہوئی تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جیو سارا دن جو ہے وہ بیسکلی اس انٹرویو کے مختلف کلپس کو اپنی ہیڈ لائنز میں چلا رہا تھا، تو لوگوں کو کافی حد تک آئیڈیا ہو گیا تھا کہ شبر زیدی صاحب نے کوئی دھماکہ کر دیا ہے، تو انہوں نے یہ پریس ریلیز جو ہے وہ جاری کی ہے۔ انہوں نے کہا جی شبر زیدی کے جیو نیوز کے پروگرام آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ میں کی گئی گفتگو پر پاکستان تحریک انصاف کا رد عمل۔ شبر زیدی کی گفتگو خلاف حقائق، تحریک انصاف کی معاشی حکمت عملی کے حوالے سے مسخ شدہ تاثرات قائم کرنے کی مایوس کن کوشش ہے۔
شبر زیدی کے متضاد اور بے بنیاد دعوے ایک الجھے ہوئے ذہن کی نشانیاں ہیں. اچھا اس میں بھی ایک بڑا انٹرسٹنگ اینگل ہے, وہ میں پہلے پوری آپ کو یہ پریس ریلیز سنا دوں, اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں. شبر زیدی کے دعووں کو حقیقی مان لیا جائے تو وہ خود ان کی زد میں آتے ہیں. شبر زیدی نے تحریک انصاف کی معاشی حکمت عملی پر جتنے اعتراضات داغے, ان کے استعفے میں کوئی نام و نشان نہیں ملتا. شبر زیدی کنفیوز ذہن سے تنقید کرنے سے قبل حقائق پر نگاہ ڈالنے کی زحمت اٹھاتے تو بہتر ہوتا. شبر زیدی بے بنیاد الزامات لگا کر توجہ حاصل کرنے کے بجائے قومی مباحثے میں حقائق کی بنیاد پر گفتگو کریں. شبر زیدی ایک متعصب اینکر کے ساتھ مل کر جھوٹ پھیلانے کے بجائے حکومت پاکستان کے شائع کردہ سالانہ اقتصادی سروس اور IMF رپورٹ کے مطالعے کے لیے وقت نکالیں. اب یہاں پہ یہ جو انہوں نے حرکت کی ہے کہ جی شبر زیدی ایک متعصب اینکر کے ساتھ مل کر, یہ اتنی گھٹیا حرکت ہے معذرت کے ساتھ, and I'm going to use these very strong words, کہ آپ شاہزیب خان زادہ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں اس اپنی پریس ریلیز کے اندر. کس بنیاد کے اوپر؟ اس بنیاد کے اوپر کہ اس نے شبر زیدی کا انٹرویو کر لیا. مطلب بات کرنے والا شبر زیدی ہے, اس میں اینکر کا کیا قصور ہے؟ اینکر سوال کر رہا ہے, آگے سے جواب شبر زیدی کا دے رہے ہیں. تو آپ لوگ کب اپنے آپ کو جو ہے, اب مجھے یہ بتائیے, یہ آزادی صحافت کے خلاف بات نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ آئی ڈونٹ نو یہ کس بیوقوف نے یہ پریس ریلیز بنائی ہے اور یہ کس بنیاد کے اوپر ریلیز کی گئی ہے. اور آئی ایم پریٹی شیور, آئی ہوپ کہ اسی طرح ہی ہوتا ہو کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر کوئی بھی پریس ریلیز نکلنے سے پہلے عمران خان صاحب سے اس کی اپروول ضرور لی جاتی ہوگی کہ جناب یہ ہم ریلیز کرنے لگے ہیں. سو بیسکلی عمران خان صاحب شاہزیب خان زادہ کے بارے میں یہ سوچتے ہیں کہ وہ ایک متعصب اینکر ہے صرف اس لیے کہ وہ آپ کے لونڈے لپاڑوں کی طرح آپ کی لائن ٹو نہیں کرتا, وہ آپ کے ہاں میں ہاں نہیں ملاتا, وہ آپ کی چمچا گیریاں نہیں کرتا, وہ آپ کی مرضی کے جو ہے وہ اسکرپٹڈ پروگرامز نہیں کرتا, یہ وجہ ہے اس کی. سو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی, اور اس کے بعد عمران خان صاحب جب سپریم کورٹ جاتے ہیں نا اور صحافی جب ان سے وہاں پہ سوال کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بھاشن دینا شروع کر دیتے ہیں, نہیں ہم تو آزادی صحافت کے ساتھ ہیں اور ہم تو آزادی اظہار رائے کے ساتھ ہیں. ہاؤ ڈیئر یو ٹارگٹ این اینکر لائک دیٹ, اور آپ اس قسم کی پریس ریلیز نکالیں. اب میں نے خواجہ آصف صاحب کا انٹرویو کیا, میں تو صرف سوال کر رہا تھا, جوابات تو خواجہ آصف صاحب دے رہے تھے. اب پاکستان تحریک انصاف اس کلپ کو کافی استعمال بھی کر رہی ہے, میں دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا کے اوپر ان کے آفیشیل ٹویٹر اور آفیشیل فیس بک اکاؤنٹس نے ہمارے اس کلپ کو استعمال کیا ہے. ٹھیک ہے, کیا آئی ڈونٹ کیئر, لیکن میں ایک جرنلسٹ ہونے کے ناطے سے میں بھی سوالات ہی کر رہا تھا, بالکل اسی طرح جس طرح شاہزیب کر رہا تھا. تو اس پہ آپ کس بنیاد کے اوپر جو ہے وہ اینکر کو جو ہے وہ ٹارگٹ کرنا شروع کرتے ہیں؟ مطلب اس طرح کی چیز جو ہے وہ کیا مسلم لیگ نون جو ہے وہ بیٹھ کے میرے خلاف نکالے گی کہ جناب خواجہ آصف نے جو ہے وہ ایک متعصب اینکر کو انٹرویو دے دیا؟ چیز تو آپ کے لیے استعمال ہو رہی ہے نا, آپ اس کو بیٹھ کے استعمال کر رہے ہیں, پوری پی ٹی آئی بیٹھ کے اس کو استعمال کر رہی ہے. اور یہ صرف ایک چیز نہیں ہے, میں اس کا ایک اور بھی آپ کو دکھاتا ہوں. شہباز گل صاحب نے ایکچولی ایک ویلاگ کیا, آج کل وہ بھی ویلاگر بن گئے ہوئے نا, تو انہوں نے ویلاگ کیا, اس کے اندر وہ کیا بولتے ہیں میں ذرا آپ کے سامنے رکھتا ہوں. انہوں نے کہا ایکسپریس ٹریبیون کی خبر تھی کہ جنرل باجوہ نے 2021 میں ریزائن کر دیا تھا. میں آپ کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ عمران خان صاحب سے بات کرنے کے بعد آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ایسا ہرگز نہیں ہوا تھا. یہ جنرل باجوہ یا ان کے کسی اور بندے سے مارکیٹ میں خبر فیڈ کی جا رہی ہے. انہوں نے ایسا کوئی ریزگنیشن آفر نہیں کیا تھا. ہاں وہ آف اینڈ آن لوگوں کو ایسی باتیں کہتے رہتے تھے, لیکن انہوں نے یہ موقع عمران خان صاحب کو نہیں دیا تھا کہ وہ اپنا استعفیٰ ان کو پیش کرتے. اچھا میں اس میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ میرا خیال میں شہباز گل صاحب یہ آپ کے پے اسکیل سے اوپر کی بات ہے, یہ آپ کے پے اسکیل تک بات آتی نہیں ہے, ایک بات. دوسری بات یہ کہ جنرل باجوہ یہ کلیم کرتے ہیں, اور میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ہم نے دسمبر پچھلے سال ہم نے یہ خبر بریک کی تھی سب سے پہلے, اور اس کے بعد اب جو ہے وہ کامران یوسف صاحب نے ایکسپریس ٹریبیون کے اندر بھی یہ خبر دی ہے. میں نے اس کے اندر یہ بات بتائی تھی کہ یہ جنرل باجوہ نے کہا ہے کہ میں نے اعظم خان سے بات کرتے ہوئے بات کہی تھی, جو پرنسپل سیکرٹری ہیں عمران خان صاحب کے ہوتے تھے. اب تو خیر ظاہری بات ہے وہ وعدہ معاف گواہ بن گئے عمران خان صاحب کے خلاف, لیکن یہ بات دسمبر میں جنرل باجوہ نے اس وقت اعظم خان کے بارے میں بات کہی تھی کہ میں نے ان کو فون کر کے کہا تھا. اعظم خان نے آگے عمران خان کو بتایا یا نہیں بتایا, ہوا یا نہیں ہوا, وی ڈونٹ نو. تو شہباز گل وڈ بی دی لاسٹ پرسن جس کو ایکچولی یہ اتنی انفارمیشن ہوگی بھی, کیونکہ میری نظر میں یہ ان کے پے اسکیل سے اوپر کی چیز تھی. اتنی بھی ساری انفارمیشن شہباز گل صاحب کو نہیں ہو سکتی. اچھا دوسرے آگے چل کے اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ جی اگر انہوں نے یہ موقع عمران خان صاحب کو نہیں دیا تھا, سو بیسکلی یو ٹرائنگ ٹو سے کہ اگر یہ موقع عمران خان صاحب کو دیا جاتا تو وہ ریزگنیشن ایکسیپٹ کر لیتے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ آئی ایم پریٹی شیور آپ کا دل میں یہی ہوگا کہ کاش جنرل باجوہ کا استعفیٰ واقعی ہمارے پاس آ چکا ہوتا تو ہم ایکسیپٹ بھی کر لیتے. آگے کہتے ہیں
شبر زیدی صاحب کے شبر زیدی کے اوپر آ رہے ہیں. شبر زیدی صاحب کے بہکے بیان آپ نے دیکھے ہیں. پاکستان کے سب سے بڑے ٹی وی چینل پر آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر چلنے والے اینکر جن کا نام شاہزیب خانزادہ رکھا ہوا ہے وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو گیا تھا 2019 میں, اور وہ انڈائریکٹلی عمران خان پر اور ڈائریکٹلی اسد عمر پر ڈال رہے تھے. اب میرا بھی یہاں پہ دوبارہ وہی پوائنٹ ہے, آئی ڈونٹ کیئر کہ آپ شبر زیدی کو کیا برا بلا کہتے ہیں, وہ آپ جانیں اور وہ جانیں. لیکن میں ابھی اس پوائنٹ کے اوپر بھی آتا ہوں کہ آپ کس بنیاد کے اوپر ان کو برا بلا کہہ رہے ہیں. لیکن ادھر بھی یہ جو شاہزیب خانزادہ کو شہباز گل نے جو ٹارگٹ کیا ہے اور یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے چلنے والا اینکر, گل صاحب آپ نا 2 منٹ نہ گزار سکیں شاہزیب خانزادہ کے ساتھ, ٹھیک ہے, آپ 2 منٹ اس کے ساتھ گزار نہ سکیں اگر آپ اس کے سامنے اسٹوڈیو کے اندر آ کے بیٹھ جائیں تو. باقی مجھے پتا ہے آپ کا بڑا پرانا کھنس ہے کہ کیونکہ شاہزیب جو ہے وہ آپ کی لائن ٹو نہیں کرتا اور وہ بیچارہ مطلب ٹویٹ بھی نہیں کرتا, نہ وہ یوٹیوب کے اوپر ہے کہ وہ بیٹھ کے آپ کے نا ان فضول قسم کے الزامات کا جواب دے سکے. لیکن ہم جیسے اس کے بھائی موجود ہیں, ٹھیک ہے. مجھے کوئی شاہزیب نے کہا نہیں ہے, ہارڈلی میرے خیال میں میری شاہزیب سے پتہ نہیں ملاقات ہوئے کم از کم میرے خیال میں 6-7 سال ہو چکے ہوں گے. لاسٹ ٹائم میری وہ بھی ایک شادی کے اندر ایک میری ملاقات ہوئی تھی, اس کے بعد میری کبھی ملاقات بھی نہیں ہوئی اس سے. لیکن مجھے اعتراض اس بات کا کہ آپ لوگ ذہنی طور پہ کب اپنے آپ کو میچور کریں گے, صرف اس بنیاد کے اوپر کہ ایک آدمی نے, ایک اینکر نے آپ کے بندے کا, آپ کے سابقہ چیئرمین FBR کا انٹرویو کر دیا. اور دوسری بات یہ جو آپ پریس ریلیز کے اندر باتیں کہہ رہے ہیں کہ جی شبر زیدی کنفیوزڈ ذہن کے ساتھ اور شبر زیدی جو ہے وہ بے بنیاد الزامات لگا کر توجہ حاصل کرنے کے بجائے قومی مباحثے میں حقائق کی بنیاد پر میں تو انہوں نے شبر زیدی کو ٹک 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 ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا. شبر زیدی اتنا اے بھی خراب ہے تو او بھی خراب ہے, یہاں پہ بھی شبر زیدی کے اندر غلطیاں ہیں. یہ ساری غلطیاں آپ کو بندوں کے اندر تب کیوں نظر آتی ہیں جب آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں؟ شبر زیدی کو چیئرمین FBR آپ نے لگایا تھا نا, وہ مالدیوز کی یا چیکو سلواکیہ کی حکومت نے تو نے آگے نہیں لگایا تھا, آپ نے لگایا تھا نا. تو جو اتنا کنفیوز ذہن کا بندہ تھا اس کو چوز کرنے والے آپ ہیں, آپ ہی ہیں, آپ اس کو لائم لائٹ کے اندر لے کر آئے ہیں. پہلے تو ہی واز جسٹ اے فائنینشیل اینالسٹ, اکنامک اینالسٹ تھا وہ, یا ایک دفعہ سندھ کی نگراں حکومت کے اندر انہوں نے کیئر ٹیکر منسٹر کے طور پہ کام کیا ہوا تھا. اصل پرومیننس تو آپ نے دی تھی ان کو چیئرمین FBR کے طور پہ. اب آپ کو چونکہ وہ آپ کی لائن نہیں ٹو کر رہا, آپ کی باتیں میں ہاں میں ہاں نہیں ملا رہا, تو اس لیے آپ کو برا لگنا. اور یہ تو ہسٹری ہے نا, پوری پاکستان تحریک انصاف کی ہسٹری ہے. جہانگیر ترین, علیم خان, فردوس عاشق اخوان, مطلب یو سٹارٹ نیمنگ دیم, سب کے ساتھ یہی ہے. جتنی دیر تک وہ آپ کے کنبے کا حصہ ہوتے ہیں, ہائے کنہ میرا چان ہے, ادھر میں تیرے متھے نو چوملا, آپ کو اتنا پسند آتا ہے وہ. لیکن اگر وہ فیصلہ کر لے کہ میں نے اب زندگی کا باقی حصہ آپ کے ساتھ نہیں گزارنا, تو اس تو پیڑا کوئی نہیں. عامر کیانی نے 27 سال آپ کے ساتھ گزار دیے, آج عامر کیانی سے زیادہ برا بندہ کوئی نہیں ہے نا. تو یہ آپ لوگوں کے اندر کے تضادات ہیں. اب میں جہاں تضادات کی بات ہو رہی ہے وہاں پہ یہ ایک اور خبر بھی لے لیجئے. پاکستان تحریک انصاف نے سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان کو پارٹی سے نکال دیا. پرویز کھٹک کی جماعت PTI پارلیمنٹیرینز میں شمولیت پر محمود خان کو پارٹی سے نکالا گیا. محمود خان کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا اسمبلی کے سابق ارکان ولسن وزیر, اشتیاق ارمڑ, اقبال وزیر, یعقوب شیخ, ضیاء اللہ بنگش اور شفیق آفریدی کو بھی تحریک انصاف سے نکال دیا گیا. اور جتنے لوگ بھی بیسکلی PTI پارلیمنٹیرینز میں گئے ہیں ان کی بنیادی رکنیت جو ہے وہ منسوخ کر دی گئی ہے. اچھا مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ آپ کے منسوخ نہ کرنے یا نہ کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے, وہ تو آلریڈی چلے گئے تھے, تو اٹ ریئلی ڈزنٹ میٹر. لیکن دوسری جگہ پہ جہاں پہ تضادات کی بات ہو رہی ہے وہاں پہ یہ ایک اور خبر بھی لے لیجئے. بیسکلی سینٹ کے اندر وہ جو آرمی ایکٹ ہے جو ابھی انٹروڈیوس ہوا ہے اور وہ سینٹ میں منظور بھی ہو گیا ہے, بیسکلی اس کے اندر کیا ہے, اس کے اندر اس آرمی ایکٹ کے اندر کیا ہے کہ جی آپ آرمی چیف کے اوپر تنقید نہیں کر سکتے, 5 سال تک انٹیلیجنس کے اوپر کسی اگر عہدے کے اوپر آپ رہے ہوئے ہیں تو آپ سیاست میں حصہ نہیں لے سکتے, وچ واز obviously targeted towards جنرل فیض. اور اسی طرح آپ نے اگر فوج کے اندر آپ رہے ہوئے ہیں تو 2 سال تک جو ہے وہ آپ کوئی ایکٹیو پارٹیسپیشن جو ہے وہ نہیں کر سکتے. اور اس کے علاوہ تنقید کرنے کے اوپر بھی جو ہے وہ سزائیں اس کے اندر کی. تو اس ایکٹ کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹرز نے بھی ووٹ ڈالا ہے. باقیوں نے تو ڈالا ہی ڈالا, مطلب PDM اور پیپلز پارٹی کے سینیٹرز نے تو ڈالا ہی, پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹرز نے بھی ووٹ ڈالا ہے. تو اس پہ یہ خبر آئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے آرمی ایکٹ کی منظوری کے حوالے سے سینٹ میں اپنے ارکان کے کردار کے خلاف جو ہے وہ تحقیقات کا فیصلہ کر لیا. انہوں نے کہا اسی اپنے بھی نہیں چھڑنے ہو. اور تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا اجلاس پارٹی چیئرمین کی صدارت میں ہوا, جس میں ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال, آئندہ انتخابات کی جماعتی سطح پر تیاریوں اور سیاسی حکمت عملی سمیت اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا.
اجلاس میں ایوان بالا میں آرمی ایکٹ کی منظوری کے عمل میں تحریک انصاف کے اراکین کے کردار کا بھرپور جائزہ لیا گیا۔ اس موقع پر چیئرمین پی ٹی آئی کی جانب سے آرمی ایکٹ میں ترامیم کی منظوری کے حوالے سے تحریک انصاف کے اراکین کے کردار کی باضابطہ تحقیقات کی منظوری دے دی گئی۔ اور یہ جو پریس ریلیز آئی ہے اس کے مطابق سینیٹر شبلی فراز پر مشتمل کمیشن بنایا گیا ہے جو اس معاملے کی تحقیقات کرے گا، اور یہ کمیشن بلا تاخیر تحقیقات مکمل کر کے رپورٹ جو ہے وہ چیئرمین پی ٹی آئی کو ہینڈ اوور کرے گا۔ تو تسی آپ سمجھ لو کہ گھر وچ لڑائی شروع ہو گئی ہے، ان کو یہی نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ لوگ جو ہیں وہ انہوں نے کس طرح ووٹ دے دیا جا کے آرمی ایکٹ کے اندر۔ تو ایک معاملہ جو ہے وہ یہ ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر کے مطابق ایک انٹرویو مطلب ایک صحافی ہیں عدیل سرفراز صاحب، انہوں نے 2 ویلاگس کیے ہیں، اور بیسکلی عمران خان صاحب جو آئے ہوئے تھے ابھی پچھلے دنوں سپریم کورٹ میں، تو وہاں پہ 2 دفعہ ان کی صحافیوں سے انٹریکشن ہوئی ہے، لیکن وہ صحیح طرح ابھی تک رپورٹ نہیں ہوئی۔ انہوں نے اپنے ان 2 ویلاگس کے اندر بڑی ڈیٹیل سے ان کے سوال اور جواب جو ہیں وہ شیئر کیے ہیں۔ اس میں وہ کیا کہتے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ انہوں نے کہا عمران خان صاحب سے سوال ہوا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف ریفرنس بھیجنا آپ کی غلطی تھی؟ تو خان صاحب نے کہا کہ میں وزیر اعظم تھا اور مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ اصل حقیقت کیا ہے، میں تو قاضی فائز عیسیٰ کو بھی پرسنلی نہیں جانتا اور نہ ہی آج تک میری ان سے کوئی ملاقات ہوئی ہے، میں تو اس معاملے میں بالکل بلینک تھا، مجھے جو انفارمیشن جو چیزیں بتائی گئیں اس بنیاد پر جس طرح آیا اس طرح اس کو آگے بھیج دیا گیا۔ آپ ذرا اس شخص کی نااہلی دیکھیے ذرا کہ آپ ایک سپریم کورٹ کے جج کے خلاف ریفرنس بھیج رہے ہیں، تو کہتے ہیں میں نے کیا پتا، میں تو پتہ ہی کوئی ادھر آیا ادھر چلے گئے، میں تو پتہ ہی نہیں۔ او بھائی آپ مطلب ایک پرائم منسٹر تھے کہ ڈاکیے تھے آپ کہ ادھر سے خط آیا تو ادھر دے دیا؟ آپ کو نہیں پتا آپ سپریم کورٹ کے جج کے خلاف ریفرنس فائل کر رہے ہیں؟ آپ کو آج آپ اس سے جتنی مرضی جان چھڑانے کی کوشش کریں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ اور آپ کی پوری ٹیم اس کے اندر انوالوڈ تھی۔ بشیر میمن جو اس وقت یہاں پہ انٹیلیجنس چیف تھے، ان کو بلا کے ایف آئی اے کے سربراہ تھے، ان کو بلا کے کہا گیا کہ اینو نہیں چھڑنا، جسٹس قاضی فائز صاحب کے خلاف تحقیقات کریں۔ یہ آپ کے دفتر میں بلایا گیا تھا ان کو، وہ آن ریکارڈ موجود ہیں۔ آپ کہتے ہیں مجھے کیا پتا، ادھر ہے ادھر۔ آگے پھر ان سے سوال ہوا کہ جی آپ کو ریفرنس کس نے بھیجا تھا، کیا اسٹیبلشمنٹ نے بھیجا تھا؟ تو عمران خان صاحب نے بغیر کسی توقف کے جواب دیا، آپ کو کوئی شک ہے؟ انہوں نے سارے 1 منٹ انہوں نے کہا جی فوجیہ نے کیتا ہے، میرا تو کوئی رول ہی نہیں ہے، ان کو سارا کچھ جو ہے وہ ان کے اوپر ڈال دیا۔ پھر ان سے سوال ہوا کہ ہماری معلومات کے مطابق آپ نے فواد چودھری صاحب سے متعلق کچھ ناراضگی کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ فواد چودھری نے حکومت کے ساتھ جو مذاکرات تھے اس کو ناکام بنانے میں اپنا کردار ادا کیا ہے، اور آپ کی شامت قریشی سے جو ناراضی یا لڑائی ہوئی وہ فواد چودھری کی وجہ سے ہوئی۔ اچھا، یہ بیسکلی کن مذاکرات کی بات ہو رہی ہے؟ جو الیکشنز کے لیے جو ایک کمیٹی بنی ہوئی تھی نا جس میں فواد چودھری صاحب بھی تھے، یہ اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ اب میں آپ کو کنفرم کر سکتا ہوں کہ فواد چودھری صاحب کے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ ایکچولی اس سارے ڈیٹ شیٹ وغیرہ سب فائنل ہو گئی ہوئی تھی انتخابات کی، اور وہ آگے ان لوگوں کو دی بھی گئی تھی۔ 2 لوگ اس کے اوپر پھنس گئے تھے جنہوں نے ڈیٹ ماننے سے انکار کر دیا، ایک شیریں مزاری اور ایک عمران خان صاحب۔ باقی سب مانے ہوئے تھے کہ جی بالکل بہت اچھی آفر آ رہی ہے، اس کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے، جس میں اسد عمر بھی شامل تھے، باقی لوگ بھی، فواد چودھری بھی شامل تھے۔ صرف 2 لوگ پھنس گئے تھے، ایک شیریں مزاری اور ایک عمران خان صاحب۔ تو اس سوال کے اوپر عمران خان صاحب نے صرف کہکا لگایا، لیکن سوال کا براہ راست جواب نہیں دیا اور جلیبی کی طرح گول مول جواب دیا۔ فیصل واڈا کے حوالے سے ان سے سوال ہوا تو انہوں نے کہ فیصل واڈا نے بیان دیا ہے کہ عمران خان صاحب کو تو آئندہ انتخابات میں امیدوار ہی نہیں ملیں گے۔ تو عمران خان صاحب نے جو ہے وہ جواب دیا، بڑا سخت جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ میں اس کے بارے میں بات کروں۔ پھر عمران خان صاحب سے سوال ہوا کہ ایسی خبریں چل رہی ہیں کہ فواد چودھری اور مسرور جمشید چیمہ کی آپ سے کوئی ملاقات ہوئی ہے۔ عمران خان نے اس بات کی 2 ٹوک الفاظ میں تردید کی کہ نہیں، میری کوئی ملاقات نہیں ہوئی ہے۔ اعظم خان کے حوالے سے بات کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ اعظم خان پر مجھے مکمل بھروسہ ہے، آج بھی، اور جب تک میں خود اپنی آنکھوں سے اعظم خان کو کوئی بات کرتے نہیں سن لیتا، دیکھ کے نہیں لیتا، اس وقت تک میں ان بیانات پر یقین نہیں کروں گا۔ 2.5 ماہ سے ایک شخص ان کے پاس ہے، کنپٹی پر بندوق رکھ کر کوئی بھی بیان لے سکتا ہے اور کوئی بھی بیان دے سکتا ہے، اور ایسا ہی اعظم خان کے ساتھ ہوا۔ جب یہی بات ایگزیکٹلی یہی بات اسحاق ڈار کے بارے میں کہی جاتی تھی کہ 164 کا بیان وہ پرویز مشرف صاحب کے دور میں اسحاق ڈار صاحب نے دیا تھا نواز شریف کے خلاف، شریف فیملی کے خلاف، تو اس کو یہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ وہ کہتے ہیں نہیں اسحاق ڈار نے 164 کا بیان دیا، بالکل ان کی گواہی ہے، او والی گواہی ٹھیک ہے، اے والی گواہی جیڑی ہے نا وہ کہتے ہیں نہیں، کن پٹی میں بندوق رکھ کے بیان لیا گیا۔
تو انہوں نے کہا جی میرا اعظم خان کے ساتھ کوئی ذاتی تعلق نہیں ہے، صرف ایک پروفیشنل ریلیشن شپ رہا ہے، اور نیشنل انٹرسٹ کی جو گفتگو میرے اور ان کے درمیان ہوئی ہے وہ مجھے پورا یقین ہے کہ اعظم خان کبھی بھی ڈسکلوز نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ دو لوگوں پر میں نے بہت بھروسہ کیا ہے، ایک اعظم خان صاحب جن پر آج بھی مجھے بھروسہ ہے، اور دوسرا جنرل فیض حمید۔ عمران خان نے کہا کہ جنرل فیض نے میری پیٹھ میں خنجر گھوپا، میں نے اس پر حد سے زیادہ بھروسہ کیا تھا، ایک دوست سمجھا تھا، لیکن مجھے اب جا کر معلوم ہوا ہے کہ جنرل فیض حمید نے مجھ سے ڈبل گیم کی اور وہ پچ کی دونوں طرف کھیل رہے تھے۔ عثمان بزدار کے حوالے سے عمران خان کا آج بھی کافی زیادہ ٹرسٹ ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ عثمان بزدار پر کافی زیادہ پریشر تھا، اور اس پریشر کو شاید وہ برداشت نہیں کر پائے اور پریس کانفرنس کر ڈالی۔ اس طرح ڈاکٹر شیریں مزاری کے اوپر بھی عمران خان کا ٹرسٹ موجود ہے۔ محمود خان صاحب کے حوالے سے عمران خان نے کہا انہیں صدمہ پہنچا جب محمود خان نے چھوڑا، میں نے ان کو کافی ڈیسنٹ آدمی سمجھتا تھا۔ پرویز خٹک کے بیانات پر عمران خان نے افسردگی کا اظہار کیا۔ تو اس میں جو سب سے بڑی بات ہے کہ جنرل فیض کے ساتھ بھی جو ریلیشن شپ ہے اس پہ عمران خان صاحب نے کہا جی انہوں نے میری پیٹھ میں خنجر گھوپا ہے، اور جنرل فیض کے ساتھ بھی جو رشتہ ہے اب وہ خراب ہو گیا ہے۔ تو اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ بات جو ہے وہ کہاں تک پہنچ گئی ہے۔ پی ٹی آئی کے اپنے اندر بھی لڑائیاں، جنرل فیض کے اوپر جو سب سے قریبی سمجھے جاتے تھے عمران خان صاحب کے، ان کے ساتھ بھی ناراضگی، اور ساتھ ہی ساتھ شبر زیدی کے خلاف بھی پریس ریلیز۔ تو آپ اندازہ کر لیجئے کہ پارٹی کے اندر کیا چل رہا ہے۔ پر لونڈے لپاڑوں کے سارے جا کے ویلاگز دیکھ لے، انہوں نے کہنا چھا گیا کپتان، ایتھے بھی چھکا، اوتھے بھی چھکا، ایتھے بھی کمال، ایتھے بھی زبردست ہو گیا۔ جبکہ آنے والا ہفتہ 10 دن جو ہے نا وہ عمران خان صاحب کے لیے بڑے بھاری ہونے جا رہے ہیں، یہ میں آپ کو بھی سے بتا دوں، کیونکہ توشہ خانہ کیس کا فیصلہ موسٹ پرابلی آنے والا ہے۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔